پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے راہ میں ایک پروگرام اور آپ کے نام، برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم۔ طویل خاموشی کے بعد کراچی شہر جو کہ پاکستان کا معاشی ہب ہے، سیاسی ہلچل نظر آئی، افراتفری نظر آئی۔ ایک دفعہ پھر گزشتہ دنوں ہم نے کراچی کی سیاست میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھا۔ اگر ہم بات کریں کہ کراچی کی سیاست میں آج بھی مہاجر نام کو زندہ رکھنے والی یہ شخصیت جس سے ہم آج آپ کو ملانے جا رہے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ 45 سالہ طویل جدوجہد مہاجر نام پر سیاست کرنے والی پاکستان کی واحد شخصیت، مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین جناب آفاق احمد صاحب ہوں گے آج کے ہمارے خصوصی مہمان۔ آئیے ملتے ہیں آفاق احمد صاحب سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد صاحب۔ السلام علیکم آفاق بھائی، کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ پچھلے دنوں بڑی ایکٹیویٹی رہی سیاسی حوالے سے، ملاقاتیں ماشاءاللہ تمام، یعنی یہ ایک پوزیٹیو سائن اگر ہم کہیں کہ آپ مہاجروں کی سیاست کرتے ہیں اور ویری فرسٹ ڈے آپ نے جو اسٹانس لیا آپ اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ مگر یہ دیکھنے میں آیا کہ اس نام کے ساتھ بھی دیگر برادری کے لوگ آپ سے ملاقات کے لیے پہنچ رہے تھے، ملاقاتیں ہو رہی تھیں اور آپ کے حمایت کا اعلان کر رہے تھے۔ اس حوالے سے کیا آپ کہیں گے کہ یہ کیا آپ نے ایسا کیا کیا جو ایسا ہوا؟ کیونکہ سننے میں یہ آتا تھا، دیکھنے میں یہ آتا تھا کہ مہاجر نام کی سیاست جب آپ کریں گے تو دوسری تمام قوموں سے جیسے کوئی لڑائی کی کیفیت ہوگی، انتشار کی کیفیت ہوگی، اور یہ الزام پہلے دن سے آفاق احمد پہ لگایا جاتا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ پروپیگنڈا تھا کہ آفاق احمد کیونکہ مہاجر پالیٹکس کرتا ہے اس لیے باقی لوگوں سے وہ نفرت کرتا ہے۔ لیکن جب لوگ ملے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ آفاق احمد اپنی قوم سے، اپنی قوم کے لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن دوسروں کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک کو نہیں چاہتا، تو ظاہر لوگ میرے قریب آئے اور لوگوں نے اپنے فیصلے بھی مجھ سے کروائے اور اعتماد کا اظہار کیا، اور لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ جن ایشوز کے اوپر میں نے بات کی ہے وہ کراچی کے تمام لوگ، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں، وہ تمام کے تمام وکٹم ہیں پیپلز پارٹی کے، کیونکہ پیپلز پارٹی اس کی بدعنوانیوں کی وجہ سے شہر بری طرح متاثر ہوا ہے، اس کے متعصبانہ اقدامات کی وجہ سے شہر کے لوگ بری طرح متاثر ہوئے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہوں۔ تو جب ہم نے پیپلز پارٹی کی ان بدعنوانیوں کے خلاف اور ان کے متعصبانہ اقدامات کے خلاف ہم نے پرامن احتجاج کی بات کی تو لوگوں نے اس میں ہمارا ساتھ دیا اور لوگوں نے حمایت کی ہماری۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا آفاق صاحب، یہ بتائیے گا، اپنے ہی لوگوں کی مخالفت، زمانہ طالب علم میں ایک جماعت، ایک نیشن، ایک قوم کے لیے کھڑے ہونا ساتھ مل کر، پھر اپنے ہی لوگوں کی مخالفت کے ساتھ اپنے سٹانس پہ کھڑے رہنا، تقریباً میں اگر دیکھوں تاریخ کے اوراق اٹھا کر 40-45 سالہ سیاسی جدوجہد صرف اور صرف ایک قوم کے نام پر۔ مشکلات بہت آئیں، یقیناً آئی ہوں گی۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کھڑے رہے ثابت قدمی سے اور آج بھی آپ اسی نام کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اور کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تھوڑے عرصہ پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایک اچانک تبدیلی آئی کہ ایک جماعت جس کی 20 یا 22 سالہ تقریباً جدوجہد تھی، مگر جیسے ہی اپورچونٹی ملی انہوں نے اپورچونٹی اویل کی، مگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ تو کیا اس 45 سالہ کیریئر، سیاسی کیریئر میں مہاجر نام پر کیا آپ کو صوبائی، شہری یا مرکزی حکومت کے اندر کوئی کردار ادا کرنے کی آفر نہیں ہوئی کیا؟ نہیں، اس نام کے ساتھ تو ظاہر مخالفت ہی ہے کہ مہاجر لفظ سے دستبردار ہو جائیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو آسانیاں ہیں وہ پیدا ہوں گی، تو ظاہر ہے میں اپنی شناخت سے دستبردار ہونا نہیں چاہتا، اور یہی میرا الطاف صاحب سے اختلاف تھا، میں اس پہ قائم ہوں۔ بہت زبردست بات آپ نے کی۔ ہم جب کراچی کی آج ہم بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کراچی کے نام پہ یا مہاجر تنظیموں کے نام پر دیگر جو ظاہری طور پہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ساتھ نہیں دیتے تاجروں کا، معاشی ہب ہم کہتے ہیں کراچی کو۔ آج ایک وقت یہ آ گیا کہ کراچی کے لوگ، بزنس مین،
جو گھومنے پھرنے دبئی یا دیگر ممالک جایا کرتے تھے، آج اپنا بزنس وہاں موو کر کے یہاں پر صرف اپنی یادیں سمیٹنے بٹورنے آتے ہیں. اس کے لیے بھی انہیں پروٹوکول لینا پڑتا ہے، پرائیویٹ گارڈ رکھنے پڑتے ہیں، بلڈ پروف ریبو کا ایک دور چل پڑا ہے. اس حوالے سے آپ نے یقیناً آواز اٹھائی ہے، تاجروں سے ملاقات کی، تو آپ اس کا حل کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی اب ڈوبتا جا رہا ہے اور جو معاشی حبکہ میں ایک نعرہ جو ہمیں وراثت میں ملا وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، آپ کو تاریخ یاد رکھنی چاہیے. ایک مرتبہ پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب، چیمبر آف کامرس کا انہوں نے وزٹ کیا. چیمبر آف کامرس میں خطاب کے دوران ان کو صنعت کاروں نے اپنی پرابلمس بتائیں. ان کو بتایا کہ یہاں پر کس طرح پولیس انہیں ہراساں کرتی ہے، یہاں کس طرح لیاری گینگ بھتے لیتی ہے، کس طرح یہاں پر اغوا کر لیے جاتے ہیں صنعت کار. تو نواز شریف صاحب نے مسئلے حل کرنے کی بجائے نواز شریف صاحب نے ان کو مشورہ دیا کہ بھئی یہاں اگر پریشانی ہے تو آپ لوگ اپنی صنعتیں پنجاب لے کر کیوں نہیں آ جاتے. تو ایک پرائم منسٹر کو یہ زیب نہیں دیتا تھا. پرائم منسٹر کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہیں ان لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کراتے، اور جو جن مسائل کی طرف انہوں نے نشاندہی کی تھی وہ مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے. انہوں نے ایک متعصب پنجابی ہونے کا ثبوت دیا اور انہوں نے کہا کہ یہاں اگر حالات خراب ہیں تو آپ پنجاب صنعتیں لے کر کیوں نہیں آ جاتے. ماضی میں یہ ڈیلیبریٹ ایکشن رہا ہے پنجاب کے حکمرانوں کا کہ کراچی میں لالیسنس پیدا کی گئی، اسے قائم رکھا گیا، یہاں صنعت کاروں کو تنگ کیا گیا تاکہ صنعت کار کراچی سے سرمایہ لے کے پنجاب منتقل ہوں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پنجاب کے اس اقدام کے باوجود لوگ صنعتیں اور سرمایہ لے کر بیرون ملک منتقل ہو گئے، پنجاب نہیں گئے. پنجاب سوٹ نہیں کرتا. یعنی آپ کی بات ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں بھی آپ کی طرف سے یہ ایک بات اٹھائی گئی کہ جو باہر سے سامان امپورٹ ایکسپورٹ کی ہم بات کریں کہ وہ آتا کراچی پورٹ پہ ہے اور کھلتا لاہور پورٹ پہ. اسی طرح ہم بات کرتے ہیں کراچی سٹاک مارکیٹ کے، اس کا نام بھی تبدیل ہونا پاکستان سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے؟ جی بالکل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. آپ نے ڈرائی پورٹس بنائے تھے اس شہر کے لوگوں کے اس کلیم کو کمزور کرنے کے لیے کہ یہ شہر پاکستان کو پالتا ہے، یہ شہر 73% ریونیو دیتا ہے. تو جب یہ دعویٰ کیا گیا تو اس شہر کے اس کلیم کو کمزور کرنے کے لیے باقاعدہ اور پنجاب کے لوگوں کو نوازنے کے لیے باقاعدہ ڈرائی پورٹس بنائے گئے. ڈرائی پورٹس بنانے کے بعد آج بھی ریونیو کراچی ہی دیتا ہے. اس کا مقصد یہ کہ ڈرائی پورٹس آپ نے بنائے تھے کسٹم ڈیوٹی وصول کرنے کے لیے نہیں، بلکہ پنجاب کے صنعت کاروں کو سہولت اور فائدہ پہنچانے کے لیے. یہ بھی متعصبانہ اقدام تھا. اگر حکومت وقت یا ہمارے مسلح افواج کے سربراہان اور اگر ایک بیوروکریٹس کی طرف سے آپ کو یہ آفر کی جائے کہ پاکستان کی ترقی دیکھیں، پاکستان کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کراچی کے حالات خراب ہونے سے یقیناً نقصان تو پاکستان کا ہی ہونا ہے. اگر یہ آپ کو ایک آفر کی جائے کہ آپ بھی مرکز میں آئیں اور ایک کردار ادا کریں اور کراچی کے معاملات کو دیکھیں، تو کیا آپ یہ آفر قبول کریں گے یا کچھ شرائط ہوں گی آپ کی؟ دیکھیے، جو شخص اپنے گھر کے مسائل حل نہیں کر سکتا وہ پورے علاقے پورے محلے کے مسائل حل نہیں کر سکتا. میں جو میری مہاجر قوم ہے، مہاجر کمیونٹی ہے، اس کے مسائل حل کرنے میں ہم جتے ہوئے ہیں، انہیں ہم حل نہیں کر پا رہے. اس شہر میں ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلیمی قتل عام ہو رہا ہے. ہمارے لوگوں کے امتحانی نتائج جو ہے وہ باقاعدہ برباد کیے جا رہے ہیں. پچھلے سال انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ جو ہے وہ 37% بنایا گیا، لاڑکانہ کا انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ 87% بنایا گیا. اور ایم ڈی کیٹ کے ایگزامز ہوئے تو ایم ڈی کیٹ کے ایگزامز میں اندرون سندھ آپ نے پیپر لیک کیا. یہاں اپنے لوگوں کے ساتھ امتحان میں 5 منٹ لیٹ ہونے پر انہیں اس میں ٹیسٹ میں بیٹھنے نہیں دیا. یہ تمام زیادتیوں کے خلاف جب کورٹ میں گئے اور کورٹ میں جانے کے بعد کورٹ نے یہ تسلیم کیا کہ ہاں پیپر لیک ہوا ہے اور دوبارہ ٹیسٹ ہونے چاہیے، لیکن ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ادھورا تھا. اس لیے کہ جب یہ تسلیم کیا کہ ہاں پیپر لیک ہوا ہے تو جو کلپریٹ ہے اس کے خلاف کارروائی کیا ہوئی؟ کوئی ایف آئی آر درج ہوئی؟ ہائی کورٹ نے کوئی احکامات دیے؟ نہیں دیے.
اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کے حکم پر یا گورنمنٹ کے احکامات پر اندرون سندھ کے لوگوں کو پیپر لیک کر کے ایم ڈی کیٹ کے ایگزام میں کامیاب کرانے کی کوشش کی اور کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی. اگر ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا تو وہ مکمل فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ جب اس بات کا اقرار کیا گیا کہ ہاں پیپر لیک ہوا ہے تو پیپر لیک کرنے والے کو گرفتار کیا جانا چاہیے تھا, مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہوا, ادھورا فیصلہ ہے. اس کا مقصد یہ کہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ جو بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور جو بھی ناانصافیاں ہو رہی ہیں وہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت ہو رہی ہیں. ہم ان مسائل کو حل کیے بغیر ہم قومی دائرے کی سیاست کر کے ہم اس قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ جب تک ہم جو پاکستان کے بنانے میں جن کا بڑا کردار رہا ہے اور جن کی حب الوطنی کے بارے میں فخریہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ باقی لوگوں کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے تو جو تخلیق کرنے والے لوگ ہیں, جو خالق ہے, وہی اپنی مخلوق سے, اپنی تخلیق سے پیار کرتا ہے. تو اس پاکستان کے خالق تو ہم ہیں, تو ہم سے زیادہ پیار کوئی نہیں کر سکتا. تو ہم اگر دفاع کریں گے تو ہم ہی کریں گے اس ملک کا, اگر اس پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے کام کریں گے تو ہم ہی کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہمارا مضبوط ہونا اور ہمارا پراسپر ہونا بہت ضروری ہے. پچھلے دنوں اس حوالے سے آپ کا ایک بیان بھی دیکھا کہ کراچی وہ شہر ہے جس نے نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو یہ سکھایا کہ جشن آزادی کیسے منائی جاتی ہے. تو اگر ہم یہ بات کریں تو یہ بالکل آپ کی بات کا ہی ایک مجھے وہ بات آپ کی یاد آئی کہ کراچی شہر جب ہم دبئی ہوتے ہیں یا دیگر کنٹریز میں ہوتے ہیں تو باقاعدہ ایک جوش اور ولولہ ان کے جشن آزادی کے اوپر, ایک یوم آزادی کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے. ایون کہ ہمارے پڑوسی ملک وہاں پہ بھی کبھی جوش و خروش سے اس طرح جشن آزادی نہیں منایا گیا پورے پاکستان میں جس طرح کراچی سے یہ سلسلہ شروع ہوا. مگر یہ کراچی کو کیا وجہ ہے؟ اچھا, ایک سوال اور بنتا ہے یقیناً کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہم بات کرتے ہیں, متحدہ قومی موومنٹ کی بات کرتے ہیں, دیگر علاقائی جو شہری تنظیم اور سندھ کی تنظیمیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لاکھ اختلاف صحیح پنجاب جیسا ایک صوبہ پاکستان میں جو ترقی نہیں رکتی, چاہے وہاں حکومتیں تبدیل ہوں, سیاسی تنظیمیں تبدیل ہوں, مگر ایک ترقی کا پہیہ ایک ٹریک پہ رہتا ہے پنجاب. تو کیا کراچی اور سندھ کی ترقی کے لیے یہ سندھ کی جماعتیں ایک نہیں ہو سکتی؟ کیا اس سے پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان ہوگا یا متحدہ قومی موومنٹ کو بھی نقصان ہوگا کہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ ترقی کرے؟ نہیں, اصل میں دیکھیے تمام وسائل جو ہے وہ سمیٹ کے پنجاب نے اپنے پاس رکھے, اور یہ ڈھکوسلے بازی کے صاحب این ایف سی ایوارڈ کے تھرو جو ہے وہ صوبوں میں آبادی کے تناسب سے پیسہ ملتا ہے اور اس کو وہ اپنے علاقوں کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کر سکتے ہیں, یہ سب غلط ہے. آپ نے یعنی بلوچستان کی آپ مثال لے لیجیے کہ بلوچستان کے اندر جو چیز زمین پہ کلٹیویٹ کر رہے ہیں وہ صوبے کی ملکیت ہے, جو زمین کے اندر سے آپ ایکسپلور کر رہے ہو وہ وفاق کی ملکیت ہے. تو بلوچ جو ہے وہ تنزیہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ جو زمین پہ اگ رہا ہے وہ بھی پنجاب میں, اور جو زمین کے نیچے سے بلوچستان سے نکل رہا ہے وہ بھی پنجاب کا, اس لیے کہ وفاق کا مقصد ہی پنجاب ہے. تو وہ تنزیہ ہم سے کہتا ہے کہ زمین کے نیچے سے جو چیز ہمارے یہاں سے ایکسپلور کر رہے ہیں ہم, وہی پنجاب کی ملکیت ہے. تو اگر یہ زیادتیاں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب باقی تمام صوبوں میں ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ نے تو خود جان بوجھ کے روکے ہوئے, آپ نے جو پالیسیز بنائی ہوئی. پھر آپ یہ کہیے کہ قانون سازی کیوں نہیں کر لیتے؟ 56% پنجاب ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیے جب آپ بنگلہ دیش آپ کا تھا, آپ کے ساتھ شامل تھا مشرقی پاکستان کی حیثیت سے, تو وہ 56% تھا. اس 56% کا مقابلہ کرنے کے لیے پنجاب نے تمام صوبوں کو ملا کے ایک یونٹ مغربی پاکستان کا بنایا اور ایک یونٹ مشرقی پاکستان کا بنایا. جیسے ہی بنگلہ دیش سے آپ نے جان چھڑا لی, اس کے بعد آپ نے اٹھا کے جو ہے 1 یونٹ توڑ دیا, اور بنگلہ دیش کے بننے کے بعد کیونکہ پنجاب 56% تھا تو اس نے بڑے صوبہ بن کے اپنا کنٹرول قائم کر لیا, باقی چھوٹے صوبوں کو اس نے آزاد کر دیا صوبوں کی حیثیت سے. 1 یونٹ قائم رہنا چاہیے تھا. آج اگر مجھ پہ تعصب کا الزام لگاتے ہیں, 1 یونٹ قائم کر دیجئے, یہ سارے صوبے ختم کر دیجئے. زبان کی بنیاد پر جو قائم کیے گئے صوبے ہیں 1 یونٹ قائم کر دیجئے, تمام لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پر آپ نوکری دے دیجئے. آپ آبادی کے تناسب سے 56% اسمبلی کی ریپرزنٹیشن پنجاب کے پاس ہے. 56% ریپرزنٹیشن ہونے کے بعد باقی تمام صوبے مل کر بھی کیا پنجاب کے کسی قانون کو روک سکتے ہیں یا کسی قانون کو پنجاب کی مرضی کے خلاف کیا پاس کر سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے. 56% پنجاب ہے. تو آپ ڈومینیٹ کر رہے ہیں,
اس ڈومینیشن کی وجہ سے آپ پاکستان کے تمام وسائل کو پنجاب پر لگا رہے ہیں. ہم سے ہی کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی, پیپلز پارٹی نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی. تمام زیادتیاں میں قبول کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی متعصب ہے, میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بدعنوان ہے. لیکن ہمیں اگر پیپلز پارٹی زخم لگا رہی ہے, ہمارے زخموں میں مرہم رکھنے کے لیے کیا فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی ایف آئی اے میں, کبھی پی آئی اے میں, کبھی کسٹم میں کوئی نوکریاں دے دی؟ آپ جب یہاں اشتہار دیتے ہیں تو آزاد کشمیر کی اس میں سیٹ ہوتی ہے, اس میں گلگت بلتستان کی سیٹ ہوتی ہے, لیکن کراچی کے اندر ملازمت دے رہے ہو آپ, اور کراچی کے لوگوں کے لیے لکھا جاتا ہے کراچی کے لوگ زحمت نہ کریں درخواست دینے کی. تو پنجاب نے یا وفاق نے ہمارے زخموں پہ کبھی مرہم نہیں رکھے. انہوں نے اپنا رویہ ایک متعصبانہ حکمراں کی حیثیت سے ہی رکھا ہے. میں نے آپ کو نواز شریف کی مثال دی کہ نواز شریف نے چیمبر آف کامرس میں کہا یہاں حالات خراب ہے تو آپ پنجاب کیوں نہیں آ جاتے انڈسٹری لے کے. بات یہ کہ ایک پرائم منسٹر پاکستان کا ہے, پاکستان کے کسی بھی کونے میں اگر لالسنس ہے تو اس کو ختم کرنا اس کی ذمہ داری تھی, یہاں کے لوگوں کو یہیں تحفظ فراہم کرنا اس کی ذمہ داری تھی. نقل مکانی کرنے پر اس کو کیوں مجبور کیا جا رہا ہے؟ تعصب تھا نا. آفاق احمد صاحب, اگر ہم یہ آپ کی آج کی بات سنتے ہیں اور آج سے ہم 45 سال پہلے جاتے ہیں, یہی وجہ تھی کہ مہاجر قومی مومنٹ یا مہاجر اسٹوڈنٹ, آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ وجود میں آئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 40 سے 50 سال مہاجر سیاست کرنے کے بعد, مہاجروں کی نمائندہ تنظیم MKM بنانے کے بعد, آیا مہاجروں کے مسائل کم ہوئے, اور یہ جو ایشوز آج بھی موجود ہیں یہ کم ہوئے یا زیادہ ہوئے, اور اس میں MKM نے کیا کردار ادا کیا؟ دیکھیے, یہ ہمارے ہاں بڑا سوال آتا ہے کہ مہاجر پالیٹکس کرنے کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا, اور ہم نے ان 45 سالوں میں کیا حاصل کیا. بات یہ ہے کہ جس طرح آج معاملات ہیں, ماضی میں بھی اس طرح کے معاملات رہے ہیں, لیکن ہم اور آپ ان زیادتیوں کو محسوس کر رہے ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں. اس سے پہلے یہ زیادتیاں ہوتی تھیں اور ہم اس پہ ڈسکس نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو ایک قوم کی طرح تصور نہیں کرتے تھے. میرے پاس مہمان آئے ہوئے تھے, انہوں نے آپ ہی طرح مجھ سے سوال کیا تھا, تو میں نے کہا تمہیں سب سے بڑی اچیومنٹ میں بتاتا ہوں. ان کا بیٹا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس سے کہا کہ اپنے بیٹے سے پوچھو کہ یہ بلوچ ہے. اس نے سوال کیا, بیٹا مسکرایا, گردن ہلا کے کہا نہیں میں مہاجر ہوں. میں نے کہا تمہیں سکھانا نہیں پڑا اس کو کہ تم کون ہو. میں 4تھی جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا, میرا ٹیچر, کلاس ٹیچر, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, فیاض صاحب پنجاب سے بلانگ کرتے تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہارے ماں باپ پیچھے سے کہاں کے ہیں, اور میں سوال کا جواب نہیں دے پا رہا تھا, تو انہوں نے میری ہیلپ کی تھی مجھے بتانے میں کہ ہندوستان سے آئے تھے. میں نے کہا ہاں. اچھا ہندوستانی ہو؟ میں ہندوستانی ہونے پر اکتفا کیا, میں نے کہا جی سر میں ہندوستانی ہوں. مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اپنا تعارف کیا کرانا چاہیے. اس بچے کو جو میرے پاس مہمان بیٹھا تھا اس کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں پڑی, اس کو اس کے باپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ تم کون ہو. فخریہ اس نے کہا. تو یہ اچیومنٹ, اس کی ریئلائزیشن اس قوم کے اندر موجود ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ چھوٹی اچیومنٹ نہیں ہے. ایوب خان کے بیٹے نے لیاقت آباد پہ حملہ کیا تھا اور مہاجروں کے خلاف دہشت گردی کی تھی. اس وقت کوئی لیڈرشپ نہیں تھی, اس وقت کوئی قومیت کا تصور نہیں تھا. ہم نے بہت عرصے تک اپنے آپ کو اس پاکستان کی تمام قومیتوں کے ساتھ ضم کرنے کی کوشش کی, لیکن ناکام رہے. اور ایک دفعہ پھر پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے اور ترقی کے راہ پہ گامزن کرنے کے لیے دیکھتے رہیے گا برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم. ایک دفعہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم دیکھنے کا شکریہ. اور پاکستان کو ترقی کی راہ پہ لانے کے لیے اس طرح کی ملاقاتیں, مثبت ملاقاتیں ہماری ہوتی رہے گی, اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ایک دفعہ پھر آتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں مہاجر قومی مومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد صاحب. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ 40 سے 50 سالہ تاریخ ہے مہاجر تنظیم کی, مہاجر نیشن کے لیے آپ کی لڑائی کی, جدوجہد کی, جس پہ آپ نے بتایا کہ ہم کم سے کم
بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم بھی بچپن میں جب ہم سے پوچھا جاتا تھا یا ہمارے آبا و اجداد تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ ہم ہندوستانی ہیں، اور اس طرح کے اسٹیٹمنٹ پہ بھی ہمارے پاکستانی بھائیوں کو اعتراض ہوتا تھا اور ڈیفینیٹلی بنتا بھی تھا۔ ایم کیو ایم نے، ایک لیڈرشپ نے ہمیں یہ شعور دیا کہ ہم مہاجر ہیں، مگر آفاق احمد صاحب سے اگر پوچھا جائے کہ گزشتہ 40-50 سالوں میں جو قربانیاں مہاجر مائیں بہنیں بزرگ بیٹیوں نے بیویوں نے دی، جو ہم نے مہاجر کمیونٹی نے لاشیں اٹھائیں، شہادتیں دیکھی، آپریشن دیکھیں، تو کیا یہ ہم ایک ہی سیڑھی پہنچ سکے شناخت تک یا اور بھی کچھ حاصل کیا؟ نہیں، ظاہر ہے کہ ایک وقت تھا کہ اس میں آپ نے اقتدار میں حصہ بھی لیا، آپ نے لوکل گورنمنٹ کے اندر بھی حصہ لیا، آپ نے فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے اندر بھی منسٹریاں لی اور لوگوں کو آپ نے اوبلائج کیا، لوگوں کو ملازمتیں بھی دیں۔ دیکھیے، تباہی جب آتی ہے جب آپ اپنے گھر میں انتشار پیدا کرتے ہیں، خاندان جب آپس میں تقسیم کا شکار ہوتا ہے تو پھر پڑوسی اس کا فائدہ اٹھاتا ہے یا دشمن اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس مہاجر قوم کے اندر ظاہر ہے کہ بعض غلطیاں ہوئی ہیں اور ان غلطیوں کا خمیازہ ہم نے اور ہماری قوم نے بھگتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ ہمیں ان غلطیوں کا اگر احساس ہے تو ہمیں آئندہ ان غلطیوں سے بچ کر اور اپنی قوم کو دوبارہ سے متحد اور منظم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ میں کر رہا ہوں۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، نتائج اللہ کے ہاتھ میں، اللہ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے، اللہ آپ کے خلوص سے واقف ہے۔ آپ خلوص کے ساتھ جس چیز کو درست سمجھتے ہیں اس کی کوشش کرتے رہیے اور اللہ سے اچھے کی امید رکھیے۔ مجھے بہت امید ہے کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ مہاجر قوم کے لیے آپ یہ سٹانس لیتے ہیں کہ آپ گورنر صاحب سے بھی ملتے ہیں، آپ ایم کیو ایم پاکستان سے بھی ملتے ہیں، آپ اس وقت کی پی ایس پی سے بھی ملتے ہیں، یہ سوال لے کے ہم ان کے پاس بھی جاتے ہیں۔ جو ملنے کی متحد، حقیقی متحد ہونے کی بات آپ کرتے ہیں، آپ ایسی کیا وجہ ہے جبکہ یقیناً جب تمام آپ لوگ ایک ہوتے ہیں اور کراچی کی تعمیر اور ترقی اور پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں کردار ادا کرنے کے لیے آفاق احمد تیار ہے، تو ایسی کیا وجہ ہے؟ چلیں پہلے ایک ہڈل تھی کہ ایم کیو ایم لندن سے احکامات آتے تھے، نہیں مانے جاتے تھے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی بات کوئی ایڈمٹ نہیں کرتا تھا، ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا۔ آج وہ تلوار بھی ایک ختم ہے، اور آج وہ والی تلوار جو ان کے اوپر لٹکا کرتی تھی دیگر ہماری تنظیموں کی طرف، آج وہ کیوں آفاق احمد سے پیچھے بھاگتے ہیں؟ حضور اشرافیہ نے بے انتہا پیسہ خرچ کیا ہے، بہت محنت کی ہے، بہت سازشیں کی ہیں اس قوم کو تقسیم کرنے کے لیے، اور سالوں کی تقاضوں کے بعد انہیں یہ کامیابی ملی ہے کہ انہوں نے قوم کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آسانی کے ساتھ وہ پوری قوم کو دوبارہ سے متحد ہونے دیں؟ وہ پوری کوشش کریں گے، پورا دم ماریں گے کہ قوم کو دوبارہ سے وہ متحد نہیں ہونے دیں، اس لیے کہ جو ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جو ان کے الٹیریئر موٹیوز ہیں اس شہر میں، ظاہر ہے ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے قوم کا تقسیم رہنا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ بات جب آپ کی ہم بات کرتے ہیں حکومت وقت سے، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، وفاقی حکومت کی ہم بات کرتے ہیں یا بیوروکریٹس کی ہم بات کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مہاجر سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے یہ نام استعمال اور یہ تمام وجوہات استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر کراچی شہر ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا اور ہر پاکستانی ترقی کرے گا، تو ہم ایسا کیوں کریں گے کہ ہم ایک نیشن کو دیوار سے لگائیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب مجھے بتا دیجئے کہ کراچی میں جو گورنمنٹ کا رویہ ہے کیا وہ لاہور میں ہے؟ آپ یہاں کچی آبادیاں بساتے ہیں، کیا لاہور میں آپ بساتے ہیں؟ آپ جو بھی یہاں پولیس والا ہوتا ہے وہ اپنے گاؤں اور چک کے لوگوں کو یہاں ٹھیے لگواتا ہے، یہاں انکروچمنٹ کرواتا ہے، کیا پنجاب میں آپ کر سکتے ہیں؟ یہاں پختونوں کی بہت بڑی بڑی کچی آبادیاں ہیں، کیا لاہور کے اندر کر سکتے ہیں، پنجاب میں کر سکتے ہیں؟ آپ جو کچھ پنجاب میں کر سکتے ہیں وہ کراچی میں بھی کر لیجئے، اور جو پنجاب میں آپ غلط سمجھتے ہیں اسے کراچی میں بھی آپ غلط سمجھیے۔
آپ نے کراچی کے اندر ایک الگ قانون بنا رکھا ہے. کراچی میں آپ جہاں چاہتے ہیں کسی کی 10 کروڑ کی دکان کے سامنے 10,000 روپے کا ٹھیا لگوا دیتے ہیں, اور اگر آپ اس سے کہیں کہ بھائی میری دکان تباہ ہو رہی ہے ہٹاؤ, تو آپ کہتے ہیں غریب آدمی کو کمانے کا موقع نہیں دے سکتے. غریب آدمی کو لاہور میں کیوں نہیں ٹھیا لگوا دیتے آپ جائیں جا کے لاہور کے اندر ٹھیا لگوا کے دکھائیے مجھے. تو جو پاکستان کی ترقی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب مہاجر ہم کیوں کسی کو قوم کو دیوار سے لگائیں گے, تو بات یہ کہ اس شہر کو تباہ کرنے میں سب سے بڑا رول کس کا رہا ہے, اس شہر پہ سب سے زیادہ کنٹرول کس کا رہا ہے. یہاں کے مقامی آدمی کا تو کبھی کنٹرول رہا ہی نہیں ہے. سندھی بھی اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ یہاں پر ہمارا کنٹرول تو کبھی رہا نہیں ہے. تو جب تک آپ یہاں کے مقامی لوگوں کو یہاں کا کنٹرول نہیں دیں گے, کیا لاہور کے اندر جو ہے وہ سندھی پولیس والا آپ کو ٹریفک پولیس والا نظر آتا ہے؟ کیا سی آئی اے میں نظر آتا ہے؟ کیا وہاں کے انتظامی معاملات میں کوئی سندھی نظر آتا ہے آپ کو, کوئی مہاجر نظر آتا ہے آپ کو؟ لیکن یہاں کے تمام معاملات کون دیکھتا ہے؟ تو جب تک آپ یہ امتیازی سلوک ختم نہیں کریں گے, اس کراچی کے لوگوں میں سینس آف پارٹیسپیشن پیدا نہیں ہوگا, اس کراچی کے لوگوں میں سینس آف سیکیورٹی پیدا نہیں ہوگا. آپ یہ چاہیں کہ کراچی جو ہے وہ مطلب ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے. لیکن ایک صنعت کار جو ہے نا, وہ سب سے پہلے اپنے سب آرڈینیٹ کی ویلفیئر کا اور سب آرڈینیٹ کی ترقی کا خیال رکھتا ہے کہ یہ اگر ترقی کرے گا تو میری صنعت ترقی کرے گی. وڈیرا جو ہے وہ ہمیشہ اپنے کمی کو نچوڑ کے رکھتا ہے کہ وہ ایک مٹھی گندم کے لیے بھی میری دہلیز پر بیٹھا رہے. تو کراچی کے ساتھ آپ کا رویہ جو ہے وہ وڈیروں والا ہے کہ آپ کراچی کے لوگوں کو بالکل نچوڑ کے محتاج بنا کے غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. آپ ان کی معاشی ترقی کے خلاف ہیں. اگر معاشی ترقی کے خلاف نہیں ہوتے تو یہاں کی صنعتوں کو آپ سیکیورٹی فراہم کرتے, ان کا انفراسٹرکچر جو شہر کا اس کو بہتر کرتے. آپ فیصل آباد میں تمام جگہ چلے جائیے. میں بھی چند دن پہلے کسی انڈسٹریلسٹ کا انٹرویو سن رہا تھا, یہ عبداللہ اسماعیل کے کزن کا, ان کے کزن جو سعید اسماعیل ان کے صاحبزادے کا. اس نے کہا کہ بھائی کراچی میں آدمی صنعت کیوں لگائے گا جب پنجاب کے اندر پانی, وہاں کا انفراسٹرکچر اور بجلی کے ساتھ آپ کو زمین مل رہی ہے, اور وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے جو یہاں سندھ کے اندر سسٹم ہے. وہاں پہ ون ونڈو آپریشن ہے, وہاں سیکیورٹی ہے, تو میں وہاں صنعت کیوں نہ لگاؤں. آپ وہاں تمام انفراسٹرکچر دے رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ یہاں کے انفراسٹرکچر کے اوپر کام کیوں نہیں کر رہی؟ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہیں. مشرف کے دور کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے اس کراچی کا انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں, تو مشرف صاحب نے ان تمام اداروں کو اس کراچی کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کا پابند کیا, اور انہوں نے کردار ادا کیا. اس کراچی میں متعدد فلائی اوورز جو ہیں وہ وفاق کے مختلف اداروں کے ہیں, کے پی ٹی کا ہے, کسٹم کا ہے, اسٹیل مل کا ہے. آپ اسی طرح وہ ادارے آج بھی کراچی میں کام کرتے ہیں. وفاق نے کبھی ان کو تو مجبور نہیں کیا. وفاق کراچی کو اگر حصہ سمجھتی ہے پاکستان کا, تو وفاق کو تو خصوصی گرانٹ دینی چاہیے تھی کہ کراچی کے اندر پورے پاکستان کے لوگوں کا انفلکس ہے. کراچی میں لوگ روزگار کے حصول کے لیے آتے ہیں. یہاں جو سیلانی کا دسترخوان ہے اس کے اوپر کئی ہزار لوگ ایک ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں, اور دن بھر میں وہ کئی لاکھ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. اس کا مقصد ہے کہ بالکل ہاتھ پاؤں کے اوپر بغیر روزگار کے یہاں لوگ آتے ہیں. اس شہر میں بہت بڑا انفلکس بے روزگار لوگوں کا روزگار کے حصول کے لیے آتا ہے. تو وہ یہاں کا انفراسٹرکچر یوز کر رہے ہیں نا, یہاں کی سڑک یوز کر رہے ہیں, یہاں کا پانی یوز کر رہے ہیں, یہاں کا بجلی یوز کر رہے ہیں. کیا وفاق نے ایکسٹرا بجٹ آپ کو دیا ہے کہ ان کا بوجھ آپ برداشت کر سکیں؟ وفاق ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے. وفاق ہمارے ساتھ سگوں والا سلوک نہیں کر رہا, سوتیلوں والا سلوک کر رہا ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ کراچی پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کرے, بالکل کرنا چاہیے اس کو, اور کرے گا. لیکن کراچی کے معاملات کو وفاق کو حل کرنا چاہیے. وفاقی حکومت اور وفاقی اداروں کا کہنا یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو کراچی کے حالات رہے, اگر آپ نے کوئی انڈسٹری لگانی ہے یا اس کو رن کرنا ہے تو ایک سیاسی تنظیم کا نام ایسا آیا کرتا تھا کہ آپ نے اس کو اتنا بھتہ دینا ہے. آج وفاقی ادارے یہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے حالات اتنے اچھے کر دیے. پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک وہ ڈمپر کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے آگے چل کے, تو آپ کی طرف سے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں تھا. آخری بس یہ آخری کی طرف ہم چلیں گے کہ میں جواب دے دیتا ہوں. جب ڈمپر کی بات ہوتی ہے یا دوسری بات ہوتی ہے تو ہماری جو سندھ کی حکومت ہے اس کی طرف سے ایک وہاں کے وزیر اطلاعات کا بیان آتا ہے
کہ اب ہم کراچی کے حالات کو دوبارہ ان حالات میں نہیں جانے دیں گے، اب بہت ہم ترقی کر رہا ہے کراچی، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ غلط بات ہے. دیکھیے میں متحدہ، اس زمانے کی جو متحدہ تھی اس میں ظاہر ہے ہم بھی حصے دار تھے. میں اس لیے بھی دفاع کرنا چاہوں گا. دیکھیے متحدہ قومی موومنٹ یقیناً ڈونیشن لیا کرتی تھی، اس کی رسید دیا کرتی تھی. آج وفاق کے ادارے یہاں بیٹھ کے جو بھتے وصول کرتے ہیں اس کی رسید دیتے ہیں. سسٹم کے نام پر جو ہے وہ کیلکولیٹر لے کے باقاعدہ حساب کیا جاتا ہے، پر اسکوائر فٹ کے حساب سے ایس بی سی میں پیسے لیتے ہیں، اس کی رسید دیتے ہیں. میں تو اگر پیسے لیتا تھا، ڈونیشن لیتا تھا، رسید تو دیتا تھا. اس کا مقصد ہے لیجیٹیمائز تھی چیز، وہ بتا کے لیتا تھا کہ یہ پارٹی کے سیاسی فنڈ کے لیے پیسے چاہیے. کون سی سیاسی جماعت ہے جو فنڈ نہیں لیتی، اور کون سی سیاسی جماعت ہے جو امریکہ اور یورپ کے اندر فنڈ نہیں لیتی؟ آپ اسے بھتے کا نام اس لیے دیتے تھے کہ آپ کو ناگوار گزرتا تھا. آج سیاسی پارٹی تبدیل کر دی آپ نے، پیپلز پارٹی سوئچ کر کے تمام چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی، اس لیے کہ ظاہر ہے آپ اس کے ساتھ شیر و شکر ہو. ایس بی سی میری ایکٹیویٹی کی تمام اداروں کو خبر ہوگی. ایس بی سی میں کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوئے حصے باقاعدہ اسکوائر فٹ کے حساب سے پیسے لیتے ہیں، خبر نہیں ہے. اسکیم 33 کے اندر تمام آپ نے رجسٹرار بٹھا کے اور آپ تمام زمینیں بیچ رہے ہیں، اربوں خربوں روپے کے آپ گھپلے کر رہے ہیں، اس کی خبر نہیں ہے. اس کی کوئی رسید ہے؟ ہمارے تو 100 روپے کی رسید تو ہوتی تھی، ہم اپنے لوگوں سے جا کے لیا کرتے تھے اور لوگ والنٹیرلی جا کے جمع کرتے تھے. تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ فنڈ نہیں ہوتا تھا، فنڈ ہوتا تھا. بغیر فنڈ کی پارٹی نہیں چلتی. اور وڈیرے نہیں ہیں کہ ظاہر ہے کہ یا ہم وہ نہیں ہیں جن کی لگامیں بیرون ملک سے چلتی ہوں اور وہاں سے فنڈ آتا ہو. ہم اپنی عوام سے ہی فنڈ لیتے تھے. آج ایس بی سی اے میں، آج کے ڈی اے میں، آج کے ایم سی کے اندر ٹھیکیدار جو ہے وہ ایڈوانس پیمنٹ کیے بغیر ٹینڈر نہیں لے سکتا. اس کی رسیدیں دیتی بھی اس پارٹی کا. تو وفاق جو ہے وہ معصوم ہے، فیڈر سے دودھ پیتا ہے وفاق، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد صاحب. ہمارا کام پاکستان کی مثبت ترقی کی راہ پر پاکستان کو چلانے میں مدد دینا. ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کے حالات گزشتہ دنوں سے، جو کہ کہا جاتا تھا کہ حالات بہت خراب تھے، بہت بہتر نہیں ہے بلکہ اور زیادہ خراب ہے. فیصلہ عوام نے کرنا ہے، صاحب اقتدار لوگوں نے کرنا ہے کہ کیا اگر واقعی کراچی کو آپ پاکستان کا معاشی ہب سمجھتے ہیں تو یہاں کی محرومیوں کو، یہاں کے مسائل کو کیسے ختم کرنا ہے. پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے دیکھتے رہیے گا یہ پروگرام برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.